بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ هو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد و وصل منانے والے پیارے پیارے مردوں عورت بچے بوڑھے خواتین امتیوں، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ جن پر اللہ کا احسان نازل مسلسل ہو رہا ہے کہ ہم توفیق الہی سے اور رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان محافل کی میزبانیوں کا اور ان محافلوں کے مہمان بن کر اپنی نسبتیں، اپنی محبتیں، اپنی قربتیں، اپنی عقیدتیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا عملی نمونہ۔ تو اے خاتم کلمہ امت، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کلمے کو اپنی زبان سے اقرار کرنے والا، اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنے والا ہر کوئی اس کا خادم ہے، ہر کوئی اس کا خادم ہے، کیونکہ یہ کلمہ کلمہ بادشاہت ہے، کلمہ بادشاہت ہے۔ یہ کلمہ جس میں اللہ کے ناموں میں سے اس کا سب سے بزرگ نام، اس کے مقاموں میں سے سب سے بڑا بزرگ مقام اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے پیارا اور محبوب نام، اور آپ کے مقامات میں سے سب سے بڑا اور پیارا مقام ہو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان محبت کا طریقہ خاص الخاص ہو، تو پھر کون سا امتی ہے کہ کون سا امتی ہے کہ جو اس کے آگے اپنا سر نہ جھکائے کہ میں خادم ہوں، میں خادم ہوں۔ پورے کلمے کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتے، سنتے، سمجھتے تو صدیاں گزر جائیں کہ ایک ایک حرف کی شان، ایک ایک حرف کی شان ایسی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب اولیاء میں سے حضور نوشہ گنج بخش آج سے کئی سو سال پہلے جب کلام الہی
احادیث کو ترجموں میں ڈالا، پھر ان کو کلاموں میں ڈالا، اور ہماری ایک لائن کے اندر، ایک شعر کے ایک حصے کے اندر ہی رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب ہی حرفی کلمہ ہویا، جب ہی حرفی کلمہ ہویا، ہر حرف ہر درجہ ٹویا، ہر حرف ہر درجہ ٹویا۔ کلمہ دے دیدار کے کلمہ پڑھنے والے راز بتا دیا کہ یہ 24 حرف ہے جن میں اللہ کا اور اس کے محبوب کا دیدار چھپا ہے۔ تو وقت کی نزاکت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں کیا بیان ہو کہ صرف آپ کے نام و مقام کی شانیں، اور جو آپ نے اپنی پیاری پیاری زبان مبارکہ سے، آپ نے پیارے پیارے ہونٹوں سے جو لفظ، جو حرف، جو برکتیں، جو حدیث کی صورت میں بیان فرما دی، ہم تو ان کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آ جائے محفل میلاد الوصل ہے، اور کلمہ طیبہ اس محفل پاک کا وظیفہ 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ درود و سلام اس محفل پاک کا خاص ہدیہ اور خاص تحفہ ہے، خاص تحفہ ہے۔ تو احادیث کا معاملہ مختصر سی رہنمائی، تاکہ ہماری عملی زندگی کے اندر ان کی برکتیں شامل ہو جائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بڑے آسان سے، بہت آسان عمل، بہت آسان طریقے آپ کے سامنے رہنمائی کے لیے پیش کیے جائیں کہ جن پر عمل کرنے کے لیے نیت اور ارادہ کر لیا جائے تو عمل کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، عمل کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آئے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پہلے نیت ہے کہ یہ محفل میلاد الوصل ہے۔ محفل کون سی ہے؟ محفل میلاد الوصل۔ میں مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، کیونکہ ہر جگہ محفل کا طریقہ ایک ہی بات کو تو بار بار ہر جگہ بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر محفل میں حسن و جمال کا ایک علیحدہ روح ظاہر کیا جائے۔ تو جس طرح کہ پچھلی محافل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد و وصل کا اور کلمہ طیبہ کی نسبتوں کا بارہا ذکر کیا ہے، نئے سننے والوں کے لیے مختصر وقت کے اندر دوبارہ رہنمائی کر کے پھر نئے حسن و جمال کے اگلے نظارے کی طرف چلیں گے کہ جس طرح یہ بیان کر دیا کہ کلمہ طیبہ کے 24 حرف ہیں، اور اس میں لا الہ الا
بڑے بڑے شاعر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے کلام کو پیش کرتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک شاعر سمجھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ اے عرب کے، اے مکے کے شاعروں، کہ اگر یہ ایک شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام اگر تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی ادا نہیں ہو رہا، اگر شاعری ہو رہی ہے تو تم بھی کوئی ایسا کلام لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہی لے آؤ۔ تو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو یہ پھر یہ حسن، یہ کلام میں حسن، یہ نام میں حسن، یہ حرفوں میں حسن، یہ ترتیب میں حسن، اس کل شائن قدیر اور کل شائن علیم کا ہے کہ جو سارے علموں کا جاننے والا ہے، بنانے والا۔ تو اس نے 12 حرفوں میں اپنی معبودیت کو بیان کیا، اپنا نام اور اپنا مقام بتایا، اور 12 حرفوں پہ ہی اپنے محبوب کا نام اور اپنے محبوب کا مقام بتا دیا، جس سے میں پہلے رہنمائی کر چکا ہوں کہ پھر ثابت ہو گیا کہ 12 ربیع الاول کو ہی، کیونکہ کلمے میں 2 باریاں آ گئی، تو ثابت ہو گیا کہ 12 کو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا مشن مکمل کر کے 12 کو ہی واپس تشریف لے کر گئے۔ اسی طرح کہ 12ویں شریف کلمے کے بھی پہلے حرف 12، دوسرے حرف 12، آپ کے میلاد کا موعد جو ہے وہ بھی 12، آپ کے وصال کا دن بھی وہ بھی 12۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد و وصال کو اللہ تعالیٰ نے کلمے سے جوڑ دیا کہ جہاں بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھے گا، کوئی انفرادی طور پر پڑھے گا یا اجتماعی طور پر پڑھے گا، تو وہ میرے محبوب کا میلاد بنا رہا ہوگا۔ پھر رات ایک محفل میں رہنمائی کر رہا تھا کہ سال کا مہینہ بھی تیسرا، محرم، صفر، ربیع الاول، ہفتے کا دن بھی تیسرا، ہفتہ اتوار، سوموار، کہ 12 ربیع الاول تو سمجھ میں آ گیا کہ وقت میلاد بھی جو ہے سحر کا وقت ہے، دن جو ہے وہ 12 ہے، تاریخ 12 ہے، اور اسی طرح وصال کا بھی تصدیق ہو گئی کہ دن 12 ہے اور دن سوموار کا ہے، وقت جو ہے پہلا میلاد کا وقت صبح کی روشنی کے آغاز کا ہے، اور وصال کا وقت دن کی روشنی کی تکمیل کا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی اس کائنات کا نور ہے۔ تو اب اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دن پہلے 12 اور پھر 12، پھر مہینہ تیسرا، پھر ہفتے کا دن بھی تیسرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر محفل مدتیں ہو گئی، ہر محفل کے آخر میں کیا آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آج اس حدیث کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے پیارے صحابہ، ہم میں کوئی غیر تو موجود نہیں ہے؟ غیر
اسلام قبول نہ کیا؟ اس صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبھی آپ کے رب کا اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے صحابہ آپ کے کلمے کے خدمت گزار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو۔ مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ میرا اتباع کرو، میرے ساتھ سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ صحابہ نے اتباع کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پھر صحابہ نے اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ طیبہ 3 مرتبہ جو ہے وہ دہرایا، اور صحابہ بھی ساتھ ساتھ دہراتے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے جب کر لیا، صحابہ نے بھی اتباع کرتے ہوئے نیچے کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ مبارک ہوئے پیارے صحابہ کہ تم سب جنتی بنا دیے گئے ہو۔ پھر یہ تیسرا مہینہ اور ہفتے کا بھی تیسرا دن اور 3 مرتبہ یہ حدیث سے ثابت ہوا، اور پھر جب اس کلمہ طیبہ کی تحقیق و جستجو کے پیچھے پڑے تو ثابت ہوا کہ انسان بے شک انسان مٹی کے ذرات سے بنایا گیا ہے، سراپا اعضاء ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اعضاء ہی اعضاء ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے کلام کے اندر 3 حصوں میں پہلا اسے نفس کہتا ہے کہ تیرا وجود جو ہے یہ ایک نفس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سینے کے اندر چھپے ہوئے قلب کا ذکر کیا کہ تیرا قلب جو ہے یہ اگر بیمار ہے تو تیرا ایمان کمزور، یہ اگر مردہ ہے تو تیرا ایمان ختم، اور یہ اگر مطمئنہ ہے، یہ قلب سلیم ہے، تو اگر یہ قلب مومن ہے تو پھر تو کامل اور کامیاب ایمان والا ہے۔ پہلا حصہ نفس کا، دوسرا درجہ قلب کا، اور تیسرا درجہ ساری زندگی نام ہی ظاہر ہو تو موت کے وقت ہر کوئی کہتا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا روح قبض کر کے لے گیا۔ ہاں بھئی یہ تینوں جانتے ہو۔ نفس کا ذکر قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، نفس پر موت ہے، قلب پر موت نہیں ہے، روح پر موت نہیں ہے۔ اس لیے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے قلوب اور اللہ کے محبوبوں کی روحیں توجہ کرتی ہے، فیض عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ رات میں نے رہنمائی کی آپ کے لیے بھی کہ پھر یہ مہینہ بھی تیسرا، جب پہلے 12 میں اشارہ ہے، پہلے 12 میں رات چھپا ہے اور دوسرے 12 میں رات چھپا ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ 3 میں بھی رات نہ چھپا ہو؟ جب مہینہ بھی تیسرا ہے، سال کا اسلامی سال کا محرم صفر ربیع الاول، اور دن بھی تیسرا ہے، ہفتہ اتوار اور سوموار کا، تو ثابت ہوا کہ 3 دفعہ کلمہ لازمی پڑھو تاکہ ایک دفعہ تیرے نفس کی طرف سے ہو، دوسری مرتبہ تیرے قلب کی طرف سے ہو، اور تیسری مرتبہ تیری روح کی طرف سے ہو۔ نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کلمہ مکمل ہوا، کلمے کا آغاز ہوا۔ اس لیے میں بڑے مختصر طریقے سے یہ
لیے رہنمائی کر کے سمیٹتا ہوں کہ میلاد نبی ہے آغاز کلمہ، میلاد نبی ہے آغاز کلمہ، وصال نبی ہے تکمیل کلمہ، وصال نبی ہے تکمیل کلمہ، کلام الہی ہے تفسیر کلمہ، کلام الہی ہے تفسیر کلمہ، سیرت نبی ہے عمل کلمہ۔ تو یہ سارا ان 4 ہفتوں میں ہی سارا کچھ بڑھ جاتا ہے، ان 4 ہفتوں۔ یہ تو ہم مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ آج ایک نیا نقطہ، ایک نیا پہلو، ایک نیا پہلو، یہاں مسلمان ماننے والے میلاد کے ہوں یا نہ بھی ماننے والے ہوں، اختلاف بھی رکھنے والے ہوں، تو ثابت ہو چکا ہے کہ جب 24 حرفوں پر لا الہ الا اللہ کے 12 حرف پڑھ کر جب تو لا محمد رسول اللہ کے 12 حرف پڑھتا ہے تو منائے نہ منائے، تیرا زبان اور دل عربی میں اللہ کے محبوب کا میلاد و وصل بناتے ہی بناتے ہیں۔ یہ تو بات ہے ہمیں مسلمانوں کی، یہ تو بات ہے کن کی؟ مسلمان۔ آج آ جائے ذرا پورے انسانوں کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گھڑی تھی؟ ہمیں گھڑی تھی؟ گھنٹے تھے، منٹ تھے، سیکنڈ تھے، اور پوری دنیا میں اور دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دن کو پورے کتنے گھنٹوں میں؟ ہاں بھائی، مسلمان تو مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، کمیونسٹ، سب جو اس پورے ایک دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں کرتے ہیں، اور 24 گھنٹوں کو بھی 12 میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں بھائی 24 گھنٹوں جب سے گھڑی آئی، پہلے وقت صبح اور شام 5 وقتوں کے حوالے سے پہروں کی صورت میں چلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کل شیء علیم ہے، وہ ماضی کا، وہ حال کا، اور مستقبل کا جاننے والا ہے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں، دیواروں پر، ہاتھوں میں پہننے والی گھڑیوں پر اور زندگی کے سارے طریقے کو چلانے کے لیے بھی اپنے محبوب کے میلاد و وصال کو لازم قرار دے دیا۔ اب کوئی ہے کہ اب جو قیامت تک ان 24 گھنٹوں کو تبدیل کر سکتا، 24 گھنٹوں کو تبدیل کو کر سکتا ہے؟ پوری دنیا، پوری انسانیت، اور بلکہ ہر کوئی اس کا پابند ہے ان 24 گھنٹوں کا، کلمے کے 24 حرفوں کا۔ اور مزے کی بات تو یہ دیکھو کہ پوری زمین، پوری انسانیت، چلو شک ہوتا کہ اگر خالی 24 میں تقسیم کرتے تو سمجھتے بھائی اندازہ تھا، تقسیم بھی دیکھو نا پہلے کتنے باریک کہیں تھے۔ جو ذرا حساب میتھ کا تھوڑا سمجھنے والے ہیں کہ پہلے بنائے گئے 60 سیکنڈ، ان سے بنا 1 منٹ، پھر ان سے بنائے گئے 60 منٹ، پھر اس کے بعد جو ہے 60 منٹ مل کر بنے 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹہ جو ہے اس کو جب 24 میں تقسیم کیا گیا تو دن پورا ہوا۔ ایسے بڑی باریک بینی سے کوشش شروع کی گئی، سیکنڈوں سے منٹوں، منٹوں سے گھنٹوں، اور جب گھنٹوں کو 24 گھنٹے میں اکٹھا کیا تو پورے بن گئے 24۔ کتنے بن گئے؟ 24۔ چلو بھی 24 پر بھی رہتے تو ہم سوچتے شاید یہ اتفاقیہ بات ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ گھڑی دیکھتے ہو، 1 سے شروع ہو کر کہاں پہ جا کے مکمل ہوتی ہے؟ 12۔ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہر ہاتھ والی گھڑی 12 پہ، ہر
24 گھنٹے کا بھی جہاں نظام چل رہا ہے وہاں پر بھی یہ تبدیلی کر دی جاتی ہے، واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ آغاز کے 12 گھنٹے ہیں اور یہ بعد کے 12 گھنٹے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ پوری انسانیت اور پوری کائنات بھی چاہتے نہ چاہتے ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد اور وصال منا رہی ہے۔ منا رہی ہر ہاتھ کی گھڑی، ہر دیوار کی گھڑی، ہر موبائل کا ٹائم، ہر ٹیکنالوجی کے جس طریقے سے مرضی ٹائم ڈھونڈ لو تو تمہیں وقت جو ہے اللہ کی توحید میں، اس کی معبودیت میں، کلمے کے پہلے 12 حرفوں میں اور کلمے کے دوسرے 12 حرفوں میں پوری کائنات تقسیم نظر آئے گی۔ پوری کائنات کا نظام ان 24 گھنٹوں پر اور 12 گھنٹوں پر چل رہا۔ یہ اس دور کی بات تو نہیں ہے نا، آج جدید دور اللہ آنے والے دور کا بھی علم تھا، اس لیے اپنے محبوب کو جس طرح پچھلے دور والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا تو تب بھی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 12 کا آغاز تو تب سے ہی کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میلاد کا 1,24,000 انبیاء اعلان کرتے رہے ہیں، تو آج مسلمان چاہتے نہ چاہتے بھی جو ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد و وصل منا رہے ہیں، اور پوری انسانیت، ہر مذہب بھی چاہتے نہ چاہتے 24 اور 12 کو منا ہی رہی ہے، چاہے سمجھ لو کہ وہ میلاد و وصل کو منا رہی ہے، چاہے سمجھ لو کہ وہ کلمے کے حرفوں کو مان رہی ہے۔ چاہے سمجھ لو کہ وہ میلاد و وصل منا رہی ہے، اور چاہے جان لو کہ وہ مانے نہ مانے کلمے کے 24 حرف ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو شاید اتنے پابند نہ ہو، لیکن باقی دنیا جدید جدت کا نظام جو ہے وہ سارا ان 12 میلاد و وصل سے بھی جڑتا ہے اور کلمہ طیبہ کے 24 حرفوں سے بھی جڑتا ہے۔ باتیں تو وقت کی نزاکت کے ساتھ آگے سلسلہ در سلسلہ چلتی رہیں گی۔ آج کچھ برکتیں بھی یہ تو شانوں کی باتیں ہیں نا، یہ تو حسن و جمال کے وہ زاویے ہیں جو کچھ کھلے ہیں، کچھ چھپے ہیں، کچھ کھلے ہیں، کچھ چھپے ہیں۔ اس حسن و جمال کو، اس حسن و جمال کی شانوں کو جو تو کلمہ پڑھتے درود و سلام پڑھتے تیری محبت تیز ہوتی جاتی ہے، تو تیرے قلم کا سننا، تیرے قلم کا بولنا، اور تیرے قلم کا دیکھنا، اور تیرے قلم کا سمجھنا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ طیبہ کی برکتوں کی بات کرتے ہوئے وظیفے کی طرف چلیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث مبارکہ فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی رات کے پچھلے پہر کے حصے میں خاص نیت ارادہ رکھتے ہوئے توجہ سے اگر یہی کلمہ طیبہ درود و سلام ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، پوری فرما دیتا۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کہ جو کوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ
کلمے جو کلمے میں آیا اگر اس کو سن کر کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں عطا ہوتی نیکیاں عطا ہوتی۔ پھر آ جاؤ، زندگی مسلسل مقابلے کا نام ہے، یہ دار المصائب ہے، یہ دنیا کو جنت نہیں بنائی گئی، جنت بھی اگر اس کے اندر ہی چھپی ہے، دوزخ بھی اس کے اندر ہی چھپی ہے، جسے تم کہتے ہو دنیا میں صراط مستقیم ہے اور آخرت میں پل صراط ہے، یہ دونوں ایک چیز کا ہی حصہ ہے۔ جتنا دنیا میں صراط مستقیم پر سیدھے چلے ہوگے نا، اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے والا ہے اسے پل صراط کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ کو اس اللہ کے کلام کی حقیقتوں کو جان کر ہمارے لیے آسان ترین حل فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے پیارے صحابہ کو ہمارے جیسوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ پیارے صحابہ، کیونکہ زندگی پتہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ زندگی مقابلے کا نام ہے۔ یہاں آدم کے پیچھے جو ہے خفیہ نہ نظر آنے والا دشمن جو ہے وہ ہر وقت اس کے پیچھے لگا ہے۔ اور پھر شیطان کی بات تو آج کے دور میں بالکل اللہ کو تو بھولے، رحمان کو بھولے، میں تو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ یہ اللہ کو نہیں بھی یاد کرتے تو اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں بھی دیتا ہے۔ کیوں شیطان ان کے پیچھے نہیں ہے؟ مسلمانوں کی زندگی اتنی بدحالی میں کیوں ہے؟ ہمارا گھر کے اندر سے ہی فساد شروع ہو گیا، محلے میں فساد شروع ہو گیا، شہروں میں فساد شروع ہو گیا، معاشرتی زندگی فساد کا شکار ہو گئی، مذہبی زندگی فساد کا شکار ہو گئی، مسلمانوں کی اجتماعیت فساد کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟ شیطان نے جان لیا انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑنا، میں ان کے گھروں میں گھس جاؤں، ان کے محلوں میں گھس جاؤں، ان کے ملکوں میں گھس جاؤں، ان کی معاشرتی زندگی، مذہبی زندگی، ان کی زندگی کے ہر ایک مرحلے میں گھس جاؤں تاکہ اتنے گناہ کروا لو، اتنے گناہ کروا لو کہ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جہنمی بن جائے۔ شیطان کے برے عزائم، اس لیے میں نصیحت میں بھی یہ تلقین کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں کمی ہو جائے تو وہ رحمان ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ کیوں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے اگر نمازوں کی صورت میں اسے سجدہ نہیں بھی کر پاتے تو لیکن اس کلمے کا ہمیں اس کلمے کے ساتھ وفاداری کا اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے پوری گواہی لے کر سر سے لے کے پاؤں تک ہر اعضاء کو گواہ بنا کر جواب دینا ہے کہ جب بھی سجدہ کریں گے کس کو کریں گے؟ اللہ کو۔ جب بھی سجدہ کریں گے کس کو کریں گے؟ اللہ کو۔ جب بھی سجدہ کریں گے کس کو کریں گے؟ اللہ کو۔ چاہے جتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں کس کو سجدہ کریں گے؟ اللہ کو۔ تو پھر شیطان نے جان لیا کہ میں جو مرضی کر لوں ان کے اندر سے کلمے کو اور کلمے کی صورت میں ایمان کو تو ختم نہیں کر سکتا، میں ان کے گناہوں کو ہی اتنا بڑھا دوں اور ان کی زندگی میں اتنی مداخلت کر دوں کہ یہ اتنے غافل بھی ہو جائیں اور اتنے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں کہ ان کے گناہ اتنے بڑھ جائیں، ان کی نحوست سے اتنی بڑھ جائیں کہ یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو آج توجہ حل میں نہیں بتا رہا، میں ایک نمائندہ ہوں، ایک وکیل ہوں، ایک ذریعہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی حیات ظاہریہ میں اس صحابہ کے روبرو موجود ہیں اور فرمایا، اب سن لو، اب سارے سن لو، سارے توجہ سے سن لو، اور اس حدیث مبارکہ کو جہاں بھی موقع ملے
اس کو بتانے کی کوشش کرو ہر نشہ کرنے والے کو، ہر شراب پینے والے کو، معاشرے میں رہنے والوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے قرابت دار، ہمارے قریب رہنے والے کوئی مالی دھوکہ کر رہا ہے، اور کوئی کبیرہ گناہوں میں ہے، کوئی زبان کے گناہوں میں ہے، کوئی نفس کے گناہوں میں ہے، کوئی مالی گناہوں میں ہے۔ اگر ہر لمحہ ہر روز ہم گناہوں سے بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظوں میں ہی بڑی برکت تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی امت کی سمجھ بوجھ کا پورا پتہ تھا، اس لیے آپ نے کوشش کی کہ واقعات کے ذریعے سے میں ایسے زندگی میں طریقے کروں، ایسے واقعات میری امت تک پہنچے کہ جن کو پھر وہ سمجھے تو اسے آسانی سے سمجھ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک صحرائی مقام پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ پیارے صحابہ جاؤ اس ریگستان کے اندر، اس صحرا کے اندر پھیل جاؤ اور لکڑیاں ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ کیا؟ لکڑیاں۔ یہ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحرا، یہ ریگستان ہے، یہاں تو کسی درخت کا پیدا ہونا ہی ممکن نہیں، نام و نشان نہیں، تو پھر یہاں لکڑیوں کا کیا کام، کیسے ان کا وجود یہاں ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ صحابہ پھیل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صحابہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ایک پیش ہے، کسی کے ہاتھ میں 2 ٹکڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں 3 ہیں، جب سب نے اکٹھا کیا تو اتنا لمبا چوڑا ڈھیر بن گیا، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پیغام کن کو دیا؟ ہمیں۔ یہ واقعہ اب بھائی یہ پورا نقشہ بھی سن کر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہم سے زیادہ نہ سمجھ کون ہوگا؟ کہ فرمایا کہ انسان مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ میں نے دن بھر میں کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں، لیکن جب فرشتے رات کو اس کا اعمال نامہ اکٹھا کرتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے لکڑی کے جو یہ ٹکڑے تم اکٹھے کر کے لے آئے ہو، اس طرح اس کے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گناہوں کا ڈھیر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اپنے 24 گھنٹے میں کوئی گناہ نظر آتا ہی نہیں، وہ بھی جان لے کہ انجان جاننے کے اور انجانے کے گناہ اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ڈھیر کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ہمیں پورا ایک واقعہ کر کے جو ہے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آؤ راج کی بات کی طرف چلتے ہیں، حل کی طرف چلتے ہیں۔ حل، کیونکہ ہمیں تو حل کی ضرورت ہے نا، تو حل بھی بڑا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ پیارے صحابہ کہ جب تم سے جاننے میں یا انجاننے میں کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بدلے نیک عمل کرو، کیونکہ نیک عمل جو ہے وہ اس گناہ کو اور اس کی نحوست کو، اس کی بے برکتی کو اور اس کے دنیا اور آخرت کے عذاب کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، یہ اس حدیث کا پہلا مرحلہ کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، ظاہر گناہ ہوگا تو اس کی نحوست بھی ہوگی، بے برکتی بھی ہوگی، اور یقیناً اس کی سزا عذاب کی صورت میں بھی ہونی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حل عطا فرما دیا کہ پیارے صحابہ میری قیامت تک آنے والی امت تک میرا یہ پیغام اور یہ واقعہ پہنچا دینا کہ اس کے جب تم سے گناہ ہو ہی جائے، شیطان کا، نفس کا، خواہش کا، خطا کا، غفلت کا، ناسمجھی کا، اگر کسی بھی طریقے سے گناہ ہو ہی جائے تو اس کے مد مقابل، اس گناہ کو مد نیت رکھتے
ہوئے اس کے کفارے کے طور پر فوراً نیک عمل کرو کہ نیک عمل جو ہے وہ اس گناہ کو، اس کی نحوست کو، بے برکتی کو اور اس کے تمام عذابوں کو صاف کر دیتا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اب صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے جانے میں یا انجانے میں گناہ ہو جائے اور آپ نے حل عطا فرما دیا کہ فوراً پھر اس کے کفارے کے لیے کوئی نیک عمل کرو تاکہ وہ نیک عمل تمہارے گناہ کو، اس کی نحوست کو، بے برکتی کو، عذاب کو مٹا دے گا، صاف کر دے گا۔ تو فرمایا صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیا کرے کیونکہ اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حل سب سے بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور پوری دنیا تک اس پیغام کو اس لیے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں جاننے اور انجانے گناہ کرنے والے اور معاشرتی مذہبی گناہ ہم نیکیوں سے دور ہے ہی۔ نشے کی دیکھ میں ہر جگہ ہر محلے میں آپ کو ہین بنتا مختلف قسم کے نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، جناب بدکاری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ اور غلط ہر قسم کے نظر آئیں گے۔ میں تو اس لیے ہر جگہ جا رہا ہوں کہ کہیں بھی چلا جاؤں کہ اے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں، اے صغیرہ گناہ کرنے والوں، اے اعلانیہ گناہ کرنے والوں، اے خفیہ گناہ کرنے والوں، اپنے آقا کے میلاد و وصل کی اس وظیفہ سوالات کرنا کے بعد درود و سلام کی محفل میں آنا شروع کر دو، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور گناہ کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ کرانے والا شیطان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ یہ میرے اس مشن کا، اس مشقت کا ایک خاص مقصد ہے کہ میں ہر علاقے تک جاؤں اور آپ لوگوں کو بھی رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ ایسی محفلوں میں خالی وہ شریف ساتھیوں کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو بالکل گرے پڑے ہیں، ان گرے پڑوں کو کس نے سنبھالنا ہے؟ ہم جیسے نہیں سنبھالنا ہے۔ ان کو بھی لے کر آیا، ان کو بھی لے کر آیا کرو۔ ان کے لانے سے تمہاری بدنامی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی نظر میں تم میں انعام و اکرام ملے گا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتی کو پاک کرنے کے لیے، گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور گناہوں کی عادت سے پاک کرنے کے لیے اس کا حقیقی حل کی طرف لے کر کے آئے۔ تو وقت کی نزاکت بھی ہے۔ ہاں بھائی، کون ہے، کون خواہش رکھتا ہے کہ دنیا میں زیارت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آخرت کی نیت سے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے آخرت اجر میں دیتا ہے اور دنیا انعام ہے، دنیا انعام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کون ہے جو کون خواہش مند ہے کہ قیامت کے دن جب ماں بھی اپنے بچے کو نفسی نفسی اپنی اپنی جان پر پڑی ہوگی کہ ماں کو بچہ اور بچے کو ماں باپ قریب سے بھی عذاب میں مبتلا نظر آئیں گے تو کوئی ایک دوسرے کا مددگار نہیں بن سکے گا۔ تو اس ماحول میں ایسے حالات کون چاہتا ہے، کون خواہش مند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اسے اپنا ہاتھ ملائے؟ ہمیں کون چاہتا ہے؟ ہمیں سارے چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ 4 درجے سن لو۔ پہلا درجہ کہ جو کوئی روزانہ یہی کلمہ درود صرف 50 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو نبی صلی
کے محشر میں وہ کہیں بھی ہوگا میں خود جا کر اسے اپنا ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل اور اجر کتنا بڑا، اور اشارے میں سمجھا دیا کہ آخرت میں تو پکا وعدہ ہے، اگر میرا خلوص ہوا تو دنیا میں بھی آگے ہاتھ ملا دوں گا۔ تو بھائی محفلوں کا سلسلہ تو انشاءاللہ رواں دوا ہے، اور میں پر یقین ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی یہ کاوش اتنی پر نور ہوگی، سب ساتھیوں تمام منتظمین علاقہ اور سیکٹروں میں اتنی توفیق دے گی کہ انشاءاللہ یہ ربیع الاول کی کاوش جو ہے ایک پورا تسلسل پکڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ہر گلی کوچے سے جو ہے، ہر ایک امیر سے غریب سے، اور ہر ایک جو اپنے آپ کو بالکل کمزور بھی سمجھتا ہے کہ میں محفل کے ایسے میزبان کرنے کا، اہتمام کرنے کا جو ہے توفیق نہیں رکھتا، تو انشاءاللہ وہ نیت اور ارادہ کر لے۔ نیت اور ارادہ کرنا اس کا کام ہے، اللہ کو میزبان بنانے کی، میزبان بنانے کی اور بننے کی توفیق کرنا اللہ اس کے محبوب اور کلمے کی برکتوں کا کام ہے۔ محفل بھی کروا لے گا، اپنا گھر بھی سنور جائے گا۔ تو آج یہ محبت کے سودے، اب وقت کی نزاکت بھی ہے، تو کلمہ طیبہ درود و سلام کی صورت میں محبت، ذوق، شوق، محبت، خلوص اور عشق کے ساتھ دہرا کر یہ کلمہ طیبہ کے 24 حرف دہرا کر کہ یا اللہ مسلمانوں کو تو نے کلمہ 24 حرفوں کی صورت میں دے ہی دیا ہے، جو غیر مسلمہ کو بھی تو نے 24 کا حصہ دے دیا ہے، یا اللہ ان کو حرم بھی عطا فرما دے۔ تو خالہ کا بالعزت اس کا تصور کر لے، اور جو مرید ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ پر مشقت کا تصور کرے، تو اس سے با اجازت کلمے کی برکتوں کا نور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آسمان کلمہ شروع کرتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے سائے کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خالی باتیں نہیں ہیں، خلوص و محبت سے کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بڑوں کے اوپر، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر یہ رحمتیں کھول کھول کے دکھا رہا۔ کئیوں کو خوابے میں یہ برکتیں نظر آ رہی ہیں، توجہ کے ساتھ اپنے دل سے پڑھا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام باہر سے نہیں اندر کے راستے سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہم افتح لنا جمیع رحماتک، رحمت ذاتک، رحمت افضل الاسم کا، رحمت افضل المقام کا، رحمت افضل الکلام کا، رحمت افضل الذکر کا، رحمت جمیع افضل خیرات ذکر کا، بحق افضل الذکر، بحق افضل الصدقہ۔ غریبوں کے لیے ایک دعا احسان فرما دیا کہ میرا ذکر جو ہے کہ وہ اے غریبوں کہ تم جب میرا کلمہ پڑھو تو اگر تم صدقہ ادا نہیں کر سکتے تو میرا ذکر ہی کر لو کہ یہ تمہاری بلا اور مصیبت کے خاتمے کے لیے صدقے کا کام کرے گا۔ رحمت ذات حبیب کا، رحمت افضل الاسم ذات حبیب کا، رحمت افضل المقام حبیب کا، رحمت افضل الکلام بحرمت ذات حبیب کا، بھک ورفان لک ذکرک، بھک وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بھک وما سلک الا رحمت للعالمین، بھک محمد الرسول اللہ، بھک مفتح لنا ابواب رحمات افضل المحبات کا، وہ محبات ملائکات کا، محبات عباد کا، محبات حبیب کا، وہ محبات جمیل اہل الایمان، وہ محبت کلمات طیبۃ قول ثابت، وہ محبت صلو علیہ وسلم تسلیما، وہ محبت ھذا محفل میلاد و وصل، وہ محبت ھذا اہل ایمان بحق۔ یہ اب چند دعائیں دہراؤں گا، اردو ترجمہ کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔
تاکہ ہر ایک کی نیت میں آ جائے. تو انشاءاللہ اپنے اپنے جو بھی مسائل ہیں، اپنے آباء و اجداد کی بخشش، اپنے اور اپنے گھر والے، جہاں کہیں بھی آپ کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، مرد و عورت، بچے بوڑھے خواتین، جو بھی آپ کی نیتوں میں ہیں، ان سب کی نیتیں قتل، ہر ایک کا کلمے کا نور پہنچے گا، ہر ایک تک اس کی دعائیں پہنچے گی. اپنے گھر بار مال جائیداد، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے ایک پودے کی ایک ٹہنی میں جو پھول اور پھول کی پتی ہوگی، اس تک بھی کلمے کا نور پہنچے گا. تو یہ ساری نیتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہمارے جسم و روح و جان میں ہے، جو ہمارے متعلقین ہیں، اور جو بھی ہماری خیر و برکت والے ہمارے مال و جان، جو کچھ بھی ہمارے قبضہ قدرت میں تو نے ہمارے مقدرے میں لکھا ہے، کہ یا اللہ ہر خیر کو اور زیادہ خیر و برکت عطا کرتے، اور ہر مصیبت کو اس کلمے کی برکت سے پہلے ہی ہمیں اسے پناہ عطا فرما دے. گناہوں کی معافی اور دنیا سے لے کے موت تک آسانیاں ہی شانیاں، اور موت اتنی میٹھی کہ جیسے اللہ کے انبیاء مرسلین پر آئی ہے. اور نیت کر لیں کہ یا اللہ جہاں بھی ہماری قبر بننی ہے، اس کلمے کا نور وہاں بھی برسا دے کہ وہ جگہ پہلے سے ہی نور و نور ہو جائے. اور عرش کا سایہ، حوض کوثر کا پانی، پل صراط اور ترازو اور جنت، یہ تو کلمے کے پکے وعدے ہیں. یہ تو کلمے کے پکے وعدے ہیں. کلمے پڑھنے والے جو ہیں ان کو آخرت کی فکر تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. صرف کلمے کی فکر تم کر لو، کلمے والا تمہاری دنیا اور آخرت کی فکر خود کر لے گا. اس کی فکر میں مبتلا ہو جاؤ کہ ہم نے انفرادی طور پر بھی پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، لکھنا، لکھانا، سجانا اور پھیلانا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اس کے لیے کوشاں رہنا ہے. اس فکر میں تم لگ جاؤ. کلمے والا رب اور کلمے والا اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں تمہارے ہر کام میں متولی اور مددگار بن جائیں. دعائیں شروع کی جاتی ہیں. ربنا تقبل منا وآتنا وطیبنا وثبتنا بحرمات ادعونی استجب لکم بحرمات فاذکرونی اذکرکم بحق. نعوذ باللہ، یا اللہ ہم دنیا اور آخرت کے ہر مصائب و شرور سے پناہ طلب کرتے ہیں. ونستغفر اللہ، ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. ونستغفر اللہ، یا اللہ ہمیں ایمان پر ہمیشہ، نیکی پر ہمیشہ ثابت قدمی، دنیا اور آخرت جنت تک پہنچنے تک ثابت قدمی عطا فرما. وجدت جمیعت درجات الفیت الخبشہ، اور ہمارے اندر اور باہر جہاں بھی نپاکی کا جو کوئی بھی طریقہ ہے، اس نپاکی سے ہمیں پناہ اور نجات دے دے. ونسترحم اللہ، ہمیشہ کے لیے ہم پر اپنا رحم اور رحمت نازل فرما دے. ونستشفی اللہ، ہمیں ہر بیماری سے نجات عطا فرما کے ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دے. ونستعین باللہ، یا اللہ ہر کام میں ہماری مدد فرما. ونستغفر اللہ، ہر مصیبت اور ہر دشمن کو ہمارے لیے زیر و سخت فرما دے. ونستهدی اللہ، ہمیں کامیاب ہدایت عطا فرما دے. ونستهدی اللہ، اپنے اور اپنے محبوب کی دنیا و آخرت کی رضا عطا فرما دے. ونستغفر اللہ، ہر کام میں نصرت عطا فرما دے. ونستغفر اللہ، اور دنیا اور آخرت کے ظاہر و باطن کے ہر مرحلے میں ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما دے. ونستغفر اللہ، ہر مصیبت پر، ہر دشمن پر، ہر شر پر ہمیں غلبہ عطا فرما دے. مسلمانوں کو تمام دنیا میں غالب فرما دے. ونستغفر اللہ، اور دنیا اور آخرت کے ظاہر و باطن کے گھریلو نظام ہو، مذہبی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، عالم اسلام میں پورا کائناتی نظام ہو، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے. ولا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله وما لا يشاء لا يكون الا لله وانا اليه راجعون. ويفعل الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. سبحان الله عما يشركون والله محيط بالكافرين. قدم الله لا اغلبن انا ورسلي ونشكر الله ونستغفر الله ربنا
آتنا جميع درجات الفية الكلمات الطيبة كشجرة طيبة وصلها ثابتا وفرها بالسماء ربنا آتنا جميع درجات الفية وكلام الحين بإذن ربنا ورب الملائكة والروح ورب السماوات والأرض ورب كل شيء ورب جميع الخلق أجمعين رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب عباد الله ورب مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات ورب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب كلام الله رب دين إسلام رب كلمات طيبة قول ثابت رب صلوا عليه ورب وسلم تسليما ورب حق يا الله يا حق أنت الذي يثبت الحق ويبدل الباطل ويا الله يا حق أنت الذي نستثبت الحق وضحاك الباطل بين الخلائق بكلمات طيبة بالقول ثابت بحقك وبرحمتك نستغيث ظاهرا باطنا صغيرة كبيرة قليلا كثيرا أولا آخرا دائما أبدا بحق نستطيع الله بلا إله اپنے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد کا موقع مل جائے تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور کثرت کے ساتھ اللہ کو اور اس کے محبوب علیہ السلام کو یاد کر لو کہ اس سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام پر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ایمان و محبت کی دعائی بھی ہے، ایمان و محبت کا فارمولہ بھی ہے۔ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ہر زبان ہلے، ہر ہونٹ اور چہرہ وجود ہلے۔ ہمیں مٹی کے ذرات سے بنایا گیا ہے، ایک ایک ذرے کا تصور رکھے کہ ایک ایک ذرہ یہ کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، تاکہ ہر ایک ذرے کو اس پورے کلمہ طیبہ کا اجر عظیم ملے۔ تو انشاءاللہ
ایک ایک ذرے سے بیماریاں، مصیبتیں، شرور اور شیاطین دافع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک ذرہ قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا، آخرت میں بھی سلامت رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول
वजीफा एक सवालात कलमा तैयबा दरूद और सलाम की फाइनल तस्बीह है। अगर पहली तस्बीहात में
پہلے وظیفے میں اگر کوئی ذوق شوق محبت و خلوص عشق میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اب اس آخری فائنل نصبی میں اپنے ذوق شوق خلوص و محبت ادب و احترام عشق کی انتہا کو مد نیت رکھتے ہوئے جو برکتیں بتائی ہیں جو پہلے بھی معلوم تھی یہ نیت رکھتے ہوئے یا اللہ جو برکتیں ہمیں معلوم ہیں وہ بھی اور جو نہیں بھی معلوم ان تمام برکتوں کے مد نیت رکھتے ہوئے اور حدیث مبارکہ یہ ہاتھ فائنل نصبی پر دہرائی جاتی ہے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملے تو اللہ کو اس طرح سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں لوگ تمہیں دیوانہ جانیں اب ہمیں کون سا دیوانہ اللہ کا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ کا اور کس طرح کا دیوانہ کہ ایسا دیوانہ کہ جو اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے بیوی بچوں سے اپنے جائیداد پوری زندگی کی کمائیوں سے اپنے وجود سے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے ہر اعضاء سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اللہ اس کے محبوب علیہ السلام اور آپ کے کلمے کو جان کر مل کرے اسے کہتے ہیں کلمے کا دیوانہ
لنا ولا يعيننا ولا يؤذونا ولا يشفعوا لنا ولا يستشفي لنا ولا يستغفر لنا ولا يستغفر لنا ولا يرحم لنا ولا يوقظ لنا ولا يحفظ لنا ولا ينظر لنا ولا يرجع لنا ولا ينصر لنا ولا يثبتنا ولا يغلبنا ولا يفلحنا ولا يخرجنا من الظلمات إلى النور ولا تنزل على كل حاجاتنا ولا يقبلوا كل دعواتنا ولا يهلكوا كل أعداءنا أعداء المنامورنا ونظامنا ونظام رشد ونظام اتحاد أمة نظام تبلیغ ومجالس کلمات طیبة قال ثابت وصلوا علیہ وسلم تسلیما ونظام پاکستان نظام خیر امت ولیوتون جمیل الام والبلاد والخلافات والمراسات والوارث والذل والذکر والجنت والحوض والخراط ظاہرا باطنا دائما ابدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. تو جب یہ نعمت ملے تو شکر ضرور ادا کر, کیونکہ یہ میری نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کو یہ مل جائے تو ساری دنیا آخرت کی نعمتیں اس کی غلام بن جاتی ہے. یا اللہ یا شکر وانت الذی تبصر النعمات علی من یشاء بجودہ برحمتک نستغیث. شکرانہ نعمتوں کی زنجیر ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں, جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے کسی صورت میں بھی ہو, اولاد کی ہو یا مال و دولت کی ہو, صحت و شفا کی ہو, رزق و مال کی ہو, ہر نعمت کا اس میں اشارہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت وحشی جانور کی طرح, جس طرح وحشی جانور کسی کے قابو میں نہیں آتا, اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ ویسی جانور کی طرح تمہارے ہاتھ سے چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس کے گرفت میں رہنے کا, اس کے قابو میں رہنے کا ایک ہی واحد حل ہے, اور وہ ہے شکرانہ. کہ جس نعمت پر شکر ادا ہو جاتا ہے اور شکرانہ اس ویسی نعمت کا ویسی جانور کی طرح نعمت کئی زنجیریں بن جاتا ہے, اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ویسی جانور کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا. ان شکرتم لأزیدنکم حق کے نشکر اللہ 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 کثیرا کثیرا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو تمہارے گناہ, تمہاری مصیبتیں, تمہاری بیماریاں, تمہارے شرور, تمہارے شیاطین جل کر راکھ ہو جاتے ہیں, اور استغفار کرنے سے وہ راکھ بھی صاف ہو جاتی ہے. تم ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم اور جنتی پیدا ہوئے ہو. یا اللہ یا غفور انت الذی تظہر الحسنات وتستغفر السیئات وتعفو عن برحمتک برحمتک نستغیث بحق ظاہرا باطنا. نستغفر اللہ 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 نستغفر اللہ
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغفور الشكور الحق من كل ذنب ونتوب إليه وزدنا نعمتك ورحمتك وبركاتك وعلمك وتوفيقك ظاهرا باطنا دائما أبدا درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم شملتك إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی محفل میلاد و وصل بما تحفہ وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام الحمدللہ محفل پاک کی آغاز یعنی جب اس کی میزبانی کی نیت کی اس وقت سے لے کر اس وقت اس نیت اس ارادے سے لے کر اس کے تمام میزبانی دعوتی قوم فی سبیل اللہ لنگر و تبرک کا اہتمام مسجد کی انتظامیہ اور ان کے میزبانی کی محبتیں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا میزبانوں کا عمل ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مہمانوں کا عمل یہ تمام میزبان و مہمان اپنے اس محبت و تحفوں کو اپنے اور اپنے متعلقین کے اپنے موجودات کی بخششوں کی نیت کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین جو بھی آپ کے عزیز و کرم ہیں مرد و عورت بچے بوڑھے خواتین کی جس رشتے میں بھی ہیں سب کی نیتیں کرتے ہوئے سب کا اپنا اور سب کا سلام سب کی حاضری اور حضوری اور اپنی اور سب کی دعاؤں کو اس تحفے کے ساتھ سپرد کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ میلاد و وصل کی صورت میں پیش کیا جائے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے جس پاک زبان اور جسم و روح سے ذکر کیا ہے کلمہ طیبہ درود و سلام کا وظیفہ پڑھا ہے جب اسے انشاءاللہ آمین کہیں گے تو پوری دعا کا بیڑا پار ہو جائے آمین ثم آمین ربنا ثبتنا وطیبنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ملائکتہ و عبادہ علیہ وسلم بہنہ دولنا رب کلمہ طیبہ رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب شہر محافل میلاد و وصل ہم جنب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اس قدر بھی یہ کلمہ طیبہ درود و سلام و نصیحت بنیت محفل میلاد و وصل ماہ ربیع الاول شریف یا اللہ ہر ایک کا اور ہر کھانے کے متعلقین کا یا اللہ سلام حاضری اور دعاؤں کے ساتھ سب کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک ایک دھڑکن ایک ایک سانس ایک ایک پیسہ یا اللہ یہ تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی میزبانوں کے مہمانوں کی یہ محبتیں یا اللہ یہ تمام تحفے ہم نے فی سبیل اللہ سے سب تیری پاکر میرے بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما جالس کے صحبت ہونا چاہتا عظیم سے عظیم تر فرما کے شان صاحب تمام حاضرین محمد دے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت صاحب کلمہ طیبہ صاحب محافل میلاد و وصل تیرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب اور میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین متوفل اجمعین اللہ نبینا سیدنا شہداء صالحین اولیاء اللہ فی اللہ وشہداء موسیقین ملتقین ابو بکر و عثمان مولا کرم الوجہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا امہات المؤمنین یوم شہادت فاطمہ میں حسن بجدوا امام حسین شہید کربلا صاحب کربلا حضرت ویسے کا نبھاجہ سنزنی کی بجمی دولا امر فرقی سہری سہتی جنہت کرداتی ابو بکر کی بینام دار ابو العوض سیدنا وسیعت محیط ربط خالد جیلانی حضور کا سبقت بخش حدیث جیری حضور سلیم ریحانی محمد دوشائی گنج بخش دربار کرنے والا شندریا حضور کو سمرد حضور خان شاہ جبی شکر نشانیہ خیرتیاں گنج بخش مرمدیا جسیا سبرمدیا اور نقش کردیا یا اللہ تیرے محبوبوں کے جتنے سلاسل ہیں تیرے محبوبوں کے جسم روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول
باہر جتنے کی بھی نیتیں حاضرین نے کی ہیں یا اللہ سب کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں نانا نانی دادا دادی ابا اجداد میں عزیز و کرم حاصل خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کے جسم و روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ جس کا کوئی سر سب نہیں کر رہا یہ سرے سے کرنے والا ہے بھی نہیں ان امتیوں کو بھی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اپنی رحمت کریمانہ سے ہر ایک عذاب قبر معاف فرما دے محفل میلاد و وصل کلمت و درود و سلام کے برکت سے ہر ایک عذاب قبر معاف فرما کر سب کے جسم و روحوں کو کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکت سے قبر میں اسلام کی عطا فرما کر جنت کی بخشش عطا فرما دے جنت کی بخشش عطا فرما دے جنت کی بخشش عطا فرما دے یا اللہ ہم نے اپنے اور اپنے متعلقین کی طرف سے یا اللہ اس نسل پاک کا میزبانی مہمان اور انعقاد و اہتمام و انتظام اور یا اللہ اس کے وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام محفل میلاد و وصل تمام تر اول ظاہر دفاتر تمام تر برکتوں کے ساتھ اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے حقوق اللہ مقل بندت مخلوقات کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں ہر خطا سزا قضا گناہ قدوہ حضمہ سلسلہ سے معافی بخشش ہے اور حفاظت گناہ نجات و مان کی بخشش عطا فرما کر ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جنت کی بخشش عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو تمام میزبانوں مہمانوں کو ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو مردوں عورت بچے بوڑھے خواتین جو بھی ہمارے رشتے ہیں تمام خادمین قلبہ امت کو یا اللہ سب کو جنت کی بخشش عطا فرما دے جب دنیا میں ہی جنت کی مہر لگا دے چلتا پھرتا جنتی بنا دے اور اس جنت پر ثابت قدم اور جنت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے توجہ کے ساتھ یا اللہ ہم نے تیرے فرمان کے مطابق تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر سینکڑوں ہزاروں کے بجائے لاکھوں میں تیری توفیق سے ادا کرنے کی کوشش کی یا اللہ تو بھی اپنی رحمت کے کثیر و وسیع دروازے کھول کر ہماری عزت میں ہماری دولت میں عزت آبرو میں کامیابیوں میں رحمت و برکتوں نعمتوں میں آسائش و سہولتوں میں ہمارے گھروں میں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین کی تمام تر ضروریات زندگی کو موجودہ دور کی آسائش و سہولتوں کے ساتھ گھر میں اس کے باہر مردوں کے کاروباری معاملات میں بھی خیر برکت اور سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت و شفا کی زندگی میں خیرات و برکات کی اور جامع شفا یابی اور صحت مندی کی یا اللہ زندگی میں خیرات و برکات کی اولادوں کی عطا کی اولاد نذیرہ کے خالی جھولی کو بھرنے کی اور اولادوں کو محبت اور خدمتوں کے جذبے عطا کر والدین کی خدمت کرنے کی دولت سے اور یا اللہ اس کے ساتھ علم و تربیت کی اور علم و عمل کی اور نیکی کے ہر کام میں معاملت کرنے کی اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری تمام نیکیاں ہماری تمام دلی مرادوں کی قبولیت کی یا اللہ ہمیں دنیا کی خوشحالیوں کی ہماری دنیا کو بھی جنت جیسا بنا دے ہماری آخرت کو بھی ہر قسم کی مشکلات سے ہمیں کافیات پناہ عطا فرما کر یا اللہ جنت کی کنجیوں سے دنیا میں ہی مالا مال فرما دے جنت کی کنجیوں سے دنیا میں ہی مالا مال فرما دے یا اللہ ہمارے مال جان عزت آبرو جائیداد گھر بار نیکی کے ہر کام میں کے باری اور خیر برکت کی بخشش عطا فرما دے روزداروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے اور روزگار والا کے روز میں بے انتہا اتنی نفع اور برکت عطا فرما دے کہ اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہوں اور یا اللہ ایسی محافل کے لیے تیری راہ میں خرچ کرنے بھی اللہ بھی بن جائیں یا اللہ ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت کی عطا فرما دے اور جو یا اللہ ملازمت کرنے والے ہم کو ترقیاں خوشحالیاں بحالیاں اور کامیابی اور عزت آبرو عطا فرما دے ہماری تمام زبانی جسمانی اور مالی خدمتوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اوپر والا کامیاب ہاتھ بنا دے یا اللہ اپنے فضل سے توجہ کے ساتھ یا اللہ ہمارے دل جسم روح خون گوشت ہڈیاں جسم کے اندر اور باہر کے ہر قسم کے دردوں زخموں امراضوں جراثیموں رسولیوں زہریلے اثراتوں تکلیفوں وفاتوں بلیاتوں دل کی بیماریوں ہارٹ اٹیک جگر پھپھڑے گردے پیشانے دماغ کی معدے کی سر سے لے کے پاؤں تک ہر اعضاء کی اور قابل علاج ناقابل علاج اندرونی بیرونی معلوم نامعلوم کینسر بلڈ پریشر شوگر کولسٹرول اور جو بھی کمزوریاں بیماریاں یا اللہ جاہر مقدروں کی ہو جادو اور سحر کی ہو نزل بد حسد کی ہو یا اللہ ہوائی اور شیطانی
قوتوں کے اثرات کی ہو، ہماری خطاؤں اور بددعاؤں کی سزاؤں کی ہو، ہماری ظلم و زیادتی، ہمارے معتقدات کی، ہمارے متعلقین کی، کسی کی بھی ظلم و زیادتیوں کی، یا اللہ جو معلوم وجوہات ہیں یا نامعلوم بھی وجوہات ہیں، ان سے یا اللہ ہمیں معافی، بخشش، رحم اور حفاظت، پناہ، نجات اور امان کی بخشش عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمت کی، طاقت کی، صحت کی، زندگی میں خیرات برکات کی، ذہنی شفا کی، ذہنی سکون کی، دل کے اطمینان و سکون کی، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضائے ظاہری اور باطنیہ کی خیر و شفا کی، مجاہدانہ طاقت کی، ایمان کی سلامتی کی، عقیدے کی سلامتی کی، نیکی پر ثابت قدمی اور سلامتی کی، زبانی، جسمانی اور مالی عبادتوں کے ذوق شوق اور نیت ارادہ اور عمل کرنے کی توفیقات کے ساتھ ساتھ یا اللہ اس کلمہ طیبہ درود و اسلام کے نور سے ہمیں جسمانی اور روحانی طاقتیں عطا فرما دے، جسمانی اور روحانی شفائیں اور طاقتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے کم مخلوقوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جہاں سے پیسے لینے ہیں لینے کے اسباب اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما دے، جہاں دینے ہیں جس کے بعد نہیں بھی سبب اس کلمہ طیبہ درود و سلام کو سبب بنا کر اپنی رحمت کو سبب بنا کر دینے کے ثواب ذریعے عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان کریمانہ سے بے اولاد و اولاد کی بخشش عطا فرما دے۔ یہ کلمہ تیرا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دین کا وارث ہے، اس کی برکت سے یا اللہ جن کو اولاد دینا کی طلب ہے یا اللہ ان کی جھولیوں میں کلمہ پڑھنے والے امتی بیٹے عطا فرما دے، ماؤں کی جھولیوں کو یا اللہ بیٹوں سے بھرپور فرما دے، ماؤں کی جھولیوں کو بیٹوں سے بھرپور فرما دے، اور اولاد والے بھی اولادوں یا اللہ محبتوں کی، خدمتوں کی نعمتیں عطا فرما کر اپنے ماں باپ کی یا اللہ بھرپور دنیا میں خدمتیں کر کے یا اللہ دنیا اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری نظروں سے یا اللہ دیکھ کر قبول شدہ حج ثواب حاصل کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما دے، بار بار توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام طالبوں اور طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دے رہے ہیں، دینے ہیں، یا اللہ موجودہ دور کا تعلیمی نصاب ہمارے معاشرتی اور ملکی نظام کی وجہ سے بہت مشکل ترین ہو چکا ہے، یا اللہ ہمارے طالب علموں طالبات پر آسانیاں عطا فرما کر یا اللہ ایسی کلمہ طیبہ کی برکت سے صلاحیت عطا فرما دے کہ تمام نصاب تمام کتابیں آسان ترین فرما دے، ہمارے ذہنی اور یا اللہ تمام یادداشت کی صلاحیتیں بھرپور نور فرما دے، اور یا اللہ جو کچھ امتحانوں میں آنا ہے وہی سب یاد کرنے کی توفیق عطا فرما کر یا اللہ ہر قسم کی اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ علم و تربیت حاصل کرنے اور بنوانے والوں کو خیر و برکتیں عطا فرما دے، اپنے فضل احسان سے ہر مقامی سے پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے بچیوں اور بچوں مردوں عورتوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما دے، ہر اچھائی اچھے اسباب اور اچھی صحبت کی بخشش عطا فرما دے، ہر برائی اور برے اسباب اور بری صحبتوں اور شیاطین کے برے حملوں سے پناہ عطا فرما دے۔ شیاطین کے یا اللہ جو ہمارے جسم کے اندر شیاطین تحل ہو جاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے ہمیں پناہ و نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ بچوں اور بچوں کے اچھے رشتوں کے شادی جہیز و بری کے خاص طور میں جو بچیاں عمریں ہوتی جا رہی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے تو نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے، یا اللہ اپنا فضل احسان فرماتے ہوئے یا اللہ وہ اپنے لیے ماں باپ کے لیے رحمت بنتی جا رہی ہے، اپنے فضل ہمارا معاشرے کا نظام وہی مکی دور بن چکا ہے کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا اللہ تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ بچوں پر رحمت فرمائی، یا اللہ کو رحمت بنا دیا، تو آج اس رحمت کو مزید پر یا اللہ برکتیں عطا فرما دے کہ ان کے جو اچھے رشتے ہیں وہ گھر چل کر آ جائیں، ایسی آسانی فرما دے، ایسی آسانی فرما دے۔ نکاح شادی جہیز و بری برات مستقبل کو بھی آباد و میکے میں بھی اور سسرال میں بھی خوشحالیوں اور اپنی یا اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ جو گھر اجڑ چکے یا اجڑ رہے ہیں یا اجڑنے والے ہیں یا ان کی اجڑنے کی جو اور بھی فساد کی وجوہات ہیں، یا اللہ ان تمام سے پناہ عطا فرما کر معجزانہ طریقے سے یا اللہ سب کو آباد و شاد اور خوشحالیاں عطا فرما دے۔
یا اللہ توجہ کے ساتھ یا اللہ میاں بیوی میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، خاندان میں، برادری میں، اہل علاقہ میں، مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑا فساد اور غلط فہمیاں یا جو بھی پریشانیاں ان سے پناہ اور نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو آپس میں بامی محبت کی، ادب و احترام کی، خوش اخلاقی کی، صلہ رحمی کی، عزت و انتصاری کی، ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی اور نیکی میں یا اللہ حصہ لینے کے لیے زبانی عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یا اللہ نیکیاں کرنے کی اور نیکی کے ہر کام میں ظاہری، باطنی، مالی اور افرادی طاقت و خیر و برکت کے اسباب کی بخشش عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے، ہر برائی سے بچنے بچانے رکنے اور روکنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما دے، توفیق کریمانہ عطا فرما دے۔ کلمہ طیبہ تمام فرضوں میں پہلا بڑا اور افضل فرض ہے، تمام سنتوں میں پہلی بڑی اور افضل اس کا ورد سنتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو عمل آج تک ہم سے رہ گئے ہیں یا اللہ اس کلمہ طیبہ درود السلام کو اس کے کفارے کے طور پر قبول فرما لے۔ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اس کلمہ طیبہ درود السلام ایک محافظ ہو ان کے کفارے کے طور پر قبول فرما لے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا صدقہ ہماری برائیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو ایسی نیک محفلوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ان کے نحوستوں اور ان کے عذابوں کو یا اللہ صاف فرما کر ہمیں نیکیوں کی برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ بار بار اس کلمہ طیبہ درود السلام کی برکت سے یا اللہ بار بار حج اور عمرے کی حاضری، حضوری اور منظوری کی مالی اور وہاں حاضر ہو کر اسی طرح کلمہ طیبہ درود السلام سوا سوا لاکھوں میں پڑھنے کی توفیق اور منظوری عطا فرما دے، نبی کو منظوری عطا فرما دے، نبی کو منظوری عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے نوارہ تجلیات اپنے حبیب علیہ السلام اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں، عطاؤں، شفاعتوں، دنیا کے فیض خاص و عام، آخرت کے فیض خاص و عام سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اپنے محبوبوں کی ہاتھ ملانے والی، سینے سے لگانے والی، قدموں کا بوسہ ادا کرنے والی، دنیا کی عطائیں کرنے والی، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والی، ہر کام میں چھوٹے بڑے کام میں یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کے متولی اور تیرے مددگار بننے والے اور دنیا سے لے کے موت تک اور موت سے لے کے جنت تک ہاتھ پکڑ کر یا اللہ ہر جگہ مدد کرنے والی، متولی بننے والی زیادتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما دے، زیادتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما دے، زیادتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ آج تک جتنی بھی محفلیں ہوئی ہیں، جتنے بھی ہم یا اللہ جس کے ساتھ ساتھ ہماری تہجدوں، شب بیداریوں، اوقات قبولیت میں، وظائف میں، ہماری عبادات میں، تیرے محبوبتوں کے درباروں کی حاضریوں، ارواح مقدسہ کی حضوریوں میں جو بھی ہم دعائیں اور کوششیں کرتے ہیں، تمام حاضرین کے ناموں کو نوٹ فرما کر یا اللہ ان سب کو ایک سب کو بھی ان محفلوں دعاؤں میں یا اللہ شامل فرما لے۔ یا اللہ آئندہ بھی جو محفلیں ہوں ان میں بھی شامل فرما لے۔ آج تک جتنی محفلیں ہوئی ہیں یا اللہ سب کے میزبانوں کی میزبانی اور سب مہمانوں کے آنے جانے کو قبول و منظور فرما لے۔ سب کو کلمہ طیبہ اور درود السلام اور اس کی دعاؤں کے نور سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ انفرادی طور پر بھی ہر جگہ ہر لمحہ کلمہ طیبہ سے اور درود السلام سے اپنے زبان کو، جسم کو ہر وقت یا اللہ اس میں مصروف رکھنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما دے۔ ہمیں یا اللہ کلمہ طیبہ حرفوں کی صورت میں مل گیا، اس کے 24 حرفوں پر ہم وقت مبادل رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور غیر مسلموں کو ہندسوں کی صورت میں مل گیا ہے یا اللہ ان کو حرفوں تک بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل احسان سے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ یا اللہ عالم اسلام کو متحد فرما دے، پاکستان کو اسلام کا مضبوط انقلاب بنا دے، اس کے حکومتی نظام کو بہتر بنا دے، افواج پاکستان میں یا اللہ ٹیکنالوجی کے موجودہ دور کی ترقیوں کے ساتھ یا اللہ کامیابیوں کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے، یا اللہ کامیابیوں کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ فساد کی جو بھی وجوہات ہیں ان سے بے بناؤ نجات عطا فرما دے، اس کے پیچھے جو بھی ظاہری اور باطنی ہاتھ ہیں یا اللہ ان ہاتھوں کو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے کاٹ کر نشتہ نابود فرما دے۔
یا ہماری مدد و دستگیری فرما دے، ہمیں کلمہ طیبہ کے اوپر درود و سلام کے اوپر مسلمانوں کو اتحاد کی بخشش عطا فرما دے، اور دیگر اعمال میں اختلاف کی بجائے احترام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، احترام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو غلط بات میں دعائیں کی وہ قبول فرما لے، جو سب کے دلوں میں ہے، سب کے گھر والوں، مردوں عورتوں بچوں بوڑھا خواتین سب کے دلوں میں ہم تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو نیت ارادہ رکھتے ہیں ان کو کلمہ طیبہ کی تبلیغ و محبت میں محافظ کی صورت میں انفرادی طور پر بھی ہر ایک طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق کریمانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری اور ہمارے متعلقین کی ہر قسم کی دعاؤں کو اور حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے، حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے، سب کی سب دلی مرادوں کو قبول فرما لے، سب دلی مرادوں کو قبول فرما لے، سب دلی مرادوں کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ جو 24 مرتبہ کلمہ طیبہ یہ درود و سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا اپنے گھر والوں کو دم کرے، یا اللہ سب کو شفا اور حفاظت کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ جو صبح شام 200 مرتبہ یا اللہ 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھے، یا اللہ ان کو سینکڑوں حاجتوں کے روزانہ قبول ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اور زیارت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے۔ کلمہ طیبہ اسلام کو یا اللہ اپنا احسان فرما کر ہمارے زبان و دل و جسم و روح کو ذرے ذرے میں جاری و ساری فرما دے، جاری و ساری فرما دے، جاری و ساری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کلمہ طیبہ درود و سلام کے اس اتحاد کے پروگرام کو، اس مشن کو یا اللہ پورے پاکستان میں ہر گلی کوچہ گاؤں شہر یا اللہ صوبوں اور پورے عالم اسلام دنیا کے ہر ایک جگہ پر یا اللہ اس پیغام کو پہنچا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھنے سمجھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر ایک کو یا اللہ امت کا پکا سچا یا اللہ کلمہ طیبہ کا خاتم بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ میزبانوں کے میزبانیوں کی چھوٹی بڑی خدمتیں، مہمانوں کی آنے جانے کی بھرپور مشقتیں، یا اللہ عرش تا فرش دنیا کا آخر راحت تفاقت قبول و منظور فرما کر آخرت کا اجر اور دنیا کے انعامات عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت یا ارحم الراحمین میں کرم یا کرام الاکرمین۔ اب راحت دہرائیں گے سب خاتمے کلمہ امت کا والو جان، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان، کلمہ کی قسم کلمہ کی قسم نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا، جو بھی روکے گا کلمہ کو کلمہ ہی سے مٹائے گا، کلمہ ہی سے مٹائے گا، کلمہ ہی سے مٹائے گا۔ اور جو پڑھے گا پڑھائے گا اور سنے گا سنائے گا سجائے گا اور ملائے گا کلمہ کو کلمہ ہی سے بچائے گا، کلمہ ہی سے بچائے گا، کلمہ ہی سے بچائے گا۔ دنیا ہر جان اور وطن میں ہر جگہ کلمہ ہی سے بچائے گا۔ وعدے جنت کے لیے سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا کر یا اللہ تمام محافل کلمہ طیبہ، تمام تبلیغ و مجالس کلمہ طیبہ، تمام دعوات محافل کلمہ طیبہ، تمام انتظام اور ترتیبات محافل کلمہ طیبہ، تمام اذکار محافل کلمہ طیبہ اور تمام لنگر محافل کلمہ طیبہ قبول و منظور۔ شکر شکر و شیاطین دشمن فطار یا مصیبتیں دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کے عذابات دور۔ اور جب تمہیں واپسی ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو یا اللہ تو فوراً